السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 12 سورہ نساء، ہم لوگوں کی چل رہی ہے پارہ نمبر 5۔ آج کا رکوع بہت آسان ہے اور چھوٹا بھی ہے، تو سب سے پہلے میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا، جب ہجرت کا حکم آ گیا ہجرت کرو، اب مکے سے مدینے ہجرت کرنا یہ فرض، یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکے سے مدینے ہجرت کر جاؤ جیسے ہی موقع ملے۔ تو دھیرے دھیرے صحابہ اکرام جیسے جیسے موقع ملتا رہا، دشمنوں سے باہر نکل کے، دشمنوں سے موقع پا کر مکے سے مدینے ہجرت کرنے لگے۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو مکے سے مدینے آئے اور مدینے آنے کے بعد انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ مکے واپس جانے کی اجازت مانگی کہ ہم بس ویسے ہی بزنس وغیرہ کرنے کے لیے مکے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے کچھ دنوں کے بعد۔ حضور نے اجازت دے دی۔ وہ جب مکے دوبارہ گئے تو پھر واپس نہیں آئے۔ تو ان کے بارے میں صحابہ اکرام کے دو گروپ بن گئے تھے۔ بعض صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں بس بھٹک گئے تھوڑے سے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ پکے منافق تھے، وہ تو جاسوسی کرنے مدینے آئے تھے اور ایک شارٹ ٹائم کے لیے مدینے میں رکے اور پھر دوبارہ مکے چلے گئے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ان منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اب آپ کے لیے ترجمہ اور تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ تو دو گروہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے ہجرت کی ہی نہیں، وہ تو کسی اور ارادے سے آئے تھے، مدینے آ کر بسے شارٹ ٹائم کے لیے، پھر دوبارہ مکے چلے گئے، اور مکے جب گئے تو پھر مکے سے واپس ہی نہیں آئے۔ وہ مسلمان تھے ہی نہیں، وہ تو منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، یعنی اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ منافق تھے۔ فئتین، کہ تم دو گروہ بنے ہوئے ہو۔ واللہ، حالانکہ اللہ نے ارکسہم، ان کو اوندھا کر دیا، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو منافقین کا حال تو خراب ہونا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر چکا؟ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے پھر اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ تو وہ تو منافق تھے، چلے گئے وہ۔ اگر وہ ایمان والے ہوتے تو مکے سے واپس مدینے آتے، کیونکہ مکہ والے جو تھے نا، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے پر لگے رہتے تھے، کیسے ہی مسلمانوں کا صفایا ہو جائے بس۔ اللہ فرماتا ہے من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے اس کی خواہش کے مطابق۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لیں آپ لوگ کہ اللہ جو ہے وہ گمراہ کسی کو نہیں کرتا۔ انسان چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو انسان کی چاہت پر اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے کا مطلب کیا؟ کہ اس کی خواہش کے مطابق بندے نے چاہا، بندے نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ اتریدون، کیا تم لوگ چاہتے ہو ان تہدوا، ہدایت پر لانا، من، اس شخص کو، اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر چکا۔ ومن یضلل اللہ، اور وہ شخص جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، اس کے لیے تم ہرگز نہیں پاؤ گے سبیلا، کوئی بھلائی کا راستہ۔ آگے دیکھیے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا اے مسلمانوں،
تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ جو ہجرت نہیں کر رہا ہے اور مکے میں ہی ہے نا، دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اب ان میں سے کسی کی حمایت مت لو، کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، بتوں کو پوجنا شروع کر دو۔ تو ان میں سے کسی کو بھی دوست مت بناؤ جب تک کہ یہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہجرت کر لیں تو ان کا ایمان ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں، ہے نا، اگر وہ ہجرت نہ کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، انہی آیتوں کو لے کے کچھ لوگ بولنے لگتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں تو یہ جہاں چاہو جہاں پکڑو انہیں قتل کرو۔ ارے بھائی، بات ان کے لیے ہو رہی ہے جو مکے کے اندر مشرکین مکہ تھے نا، اور جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، ہے نا، مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے پر لگے رہتے تھے، طرح طرح کی پلاننگ بناتے تھے، ان کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اب کوئی بولے گا کہاں چل رہی ہے بات، تو دیکھو آگے آئے گا۔ تو یہ ان مشرکین مکہ کے بارے میں ذکر ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہے نا، جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، بدر ہوا، احد ہوا، اور کتنی سارے جنگیں ہوئی ہیں۔ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے نہیں بیٹھے، ہمیشہ چاروں طرف سے خطرہ، کیونکہ مشرکین مکہ اسی پر رہتے تھے اور نہ معاہدہ کرتے تھے، ایگریمنٹ بھی نہیں کرتے تھے، ایگریمنٹ کرتے تھے تو توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب تک یہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ جاتے، ارے امن کے لیے آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ امن کو نقصان پہنچانے والے یہی لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ امن کے لیے آگے نہیں بڑھتے اور ظلم سے باز نہیں آ جاتے، تب تک ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کیا جائے گا کہ جب یہ ملے تو ان سے جنگ کرو اور ان کو ختم کر ڈالو، ظالم کو ختم کر دو، صفایا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ودو، اور یہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم لوگ بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، فتکونون، پھر تم سب کو سب ہو جاؤ گے، سواء، برابر، فلا تتخذوا، تو تم مت بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتیٰ، جب تک کہ یہ لوگ یہاجروا، ہجرت نہ کر لیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو مکے کے اندر جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ کتنے ہی کہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ اگر ہجرت نہیں کر رہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کیا تھا کہ ہجرت ایمان کا ایک لازمی جز تھا، کہ ہجرت کرو گے تو مسلمان ہو، ہجرت نہیں کرو گے تو تمہارا اسلام جو ہے وہ پکا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کچھ گڑبڑ ہے، جیسے کہ یہ لوگ مدینے آئے، پھر مدینے واپس مکہ چلے گئے، اور مکے جانے کے بعد پھر واپس مدینے آئے ہی نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ اعراض کریں، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ۔ کیونکہ جنگ کا یہ جو ہے نا، جنگ کے حالات کے اوپر ہے، ابھی جنگ چل رہی ہے ان لوگوں سے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم ان میں سے مت بناؤ، ولیہ، مددگار، ولا نصیر، اور نہ دوست، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ، کیونکہ یہ دوست اور مددگار بناؤ گے تم تو یہ تو آلریڈی تمہیں نقصان پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیے، اب دیکھیے، تم ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان سے جنگ کرو، لیکن کن لوگوں سے جنگ نہیں کرنی؟ دیکھو کتنا کلیئر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اگر ساری چیزوں کو پڑھنے والا پڑھے تو ایک ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، ہاں وہ لوگ اس حکم سے بالکل الگ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں، اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ دیکھو کتنا کلیئر اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا۔ پھر بھی دشمنان اسلام آنکھیں بند کر کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا اوپر کہ تم ان کو جہاں چاہو قتل کرو، اب تو پھر چھوٹے گا کون؟ تو اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو ایسی قوم سے جا ملے جن سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی صلح ہو۔ تو صحابہ کرام کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہاں مشرکین مکہ کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر کسی اور قوم کے پاس اگر یہ لوگ چلے جاتے ہیں، مشرکین مکے والے کسی اور قوم کے پاس اگر چلے جاتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا ایگریمنٹ ہے، تو پھر اب ان کو بھی نہیں قتل کر سکتے، ہے نا؟ یا وہ لوگ جو تم سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے اور نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلم ہی ہے وہ، کیونکہ مسلمانوں اسلام کے بارے میں ایک یہ بھی چیز پھیلائی جاتی ہے کہ زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا ہے۔ تو دیکھو کتنا کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح ہیں، کس طرح ہیں کہ ان کے دل میں جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، نہ تم سے نہ اپنی قوم سے، کہیں باہر سے آ گئے بس وہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو تم ان سے بالکل جنگ مت کرو، ان کو امن دے دو، ہے نا، اور ان کے خلاف کسی کارروائی کا حق تمہیں نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنگ کس سے ہے؟ جو تمہیں مارنے پر سوار ہو، جو تمہیں مار رہا ہو۔ تو جو مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا حکم قرآن میں جگہ جگہ دیا گیا ہے، تو وہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ مسلمانوں کو ختم ہی کرنا چاہتے تھے، ظلم و ستم کی انتہا وہ لوگ کرتے تھے، سازشیں رچتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ حکم نازل ہوئے ہیں، یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ٹائم کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو قرآن مجید بالکل انصاف کے ساتھ پڑھتا ہے نا، تو وہ قرآن مجید پر ایمان لے آتا ہے۔ دیکھیے اِلَّا الَّذِينَ، ہاں وہ لوگ، یصلون، جو جا ملے، اِلیٰ قوم، ایسی قوم سے، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاقٌ، کوئی ایگریمنٹ ہو، ہے نا، صلح کا، او یا جاؤکم، کچھ وہ لوگ تمہارے پاس آ جائیں، یعنی دوسرے مشرکین مکہ تمہارے پاس آ جائیں یا کہیں سے بھی آ جائیں، حسرت صدورہم، حسرت کہ تنگ ہوں، صدورہم، ان کے دل، ان یقاتلوکم، تم سے جنگ کرنے سے، او، اور یقاتلو قومہم، اپنی قوم سے جنگ کرنے سے، یعنی ان کا دل نہیں چاہ رہا ہو، ان کا دل میں کوئی جنگ کرنے کا خیال ہی نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ لَسَلَّطَهُمْ، تو اللہ ان کو مسلط کر دیتا، علیکم، تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں، ہے نا، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تم ان سے قتال مت کرو، تو اور وہ تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا، اور پیشکش کریں تم سے، الیکم، تمہارے سامنے، سلم، امن کی پیشکش کریں، فما جعل اللہ، تو نہیں ہے بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے اوپر، یعنی اللہ نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا، علیہم، ان کے اوپر، سبیلا، کوئی بھی حق، تو کوئی کارروائی کا حق اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے اوپر نہیں دیا۔ اب وہ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرو۔ اسی لیے جب کوئی سیرت پڑھتا ہے نا، صحابہ اکرام کے معاملات کو پڑھتا ہے، تو وہ اسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انصاف کے ساتھ، قرآن میں کہیں پہ بھی ظلم کرنے کی تعلیم اللہ نے نہیں دی، قرآن میں کہیں پر بھی کسی ایک انسان کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ میں تو کئی جگہ اس کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو ناحق نقصان پہنچانا یہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو نقصان سے بچانا یہ پوری انسانیت کو نقصان سے بچانے کے برابر ہے۔ دیکھیے آگے، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے تو وہ اس میں اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ اور کچھ منافقین ایسے ہیں
جو صحابہ کے ساتھ تو یہ دکھائیں گے کہ ہم تو تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہے نا، اور اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو اپنی قوم والوں سے بھی کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ نہ تو ادھر کا نقصان چاہتے نہ ادھر کا نقصان پہنچاتے. ہاں لیکن جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازشیں ہوتی ہیں تو اس میں خوب بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کا حکم بیان فرما رہا ہے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، ہے نا. اگر یہ باز نہیں آ رہے، ایگریمنٹ پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور سازشیں رچ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو. اگر یہ امن کی پیشکش نہیں کر رہے ہیں اور پلانیں کر رہے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھ کے تو ان کو بھی جہاں پکڑو ان کو بھی قتل کرو، کیونکہ ظالموں کا خاتمہ ہونا ہے. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا اختیار دے دیا ہے. تو اصل جو لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لڑائی لڑنے کا حکم دیا وہ ظالموں سے، اور ظالموں سے لڑنا، ظلموں کو روکنا، امن و امان قائم رکھنا. آج کل آپ دیکھ لیں ہر ملک امن و امان قائم رکھنے کے لیے جنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ستجدون، اور منافقین میں کہاں چلا گیا جی، ستجدون، اور منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، آخرین دوسرے لوگ کچھ ایسے ملیں گے، یریدون، جو یہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ تم سے محفوظ رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے محفوظ رہیں، کلما، مگر جب کبھی، ردو، ان کو بلایا جاتا ہے، الی الفتنتی، فتنے کی طرف، ارکسو فیہا، ارکسو تو وہ اوندے منہ جا گرتے ہیں ان فتنوں میں. فَإِن لَمْ، چنانچہ اگر یہ لوگ یعتزلوکم، جنگ سے علیحدگی اختیار نہ کریں، وَیُلْقُوا، اور پیشکش نہ کریں، الیکم، تمہارے سامنے، سلم، امن و امان کی، وَیَکُفُّوا، اور نہ روکیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا، کہ ہم نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سلطانا مبینہ، بالکل واضح حکم بیان کر دیا ہے. تو یہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کامنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا، کیا سمجھ آیا، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو کامنٹ کریں. اگلی کلاس میں آپ کے کامنٹس کو انشاءاللہ میں کور کر لیا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.